नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए आपके सामने वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है अफ़ग़ानिस्तान के लिए अमेरिका की दोगली पॉलिसी। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को ज़ाहिर करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अज़ीज़ व कारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें पता है कि अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ 20 साल मुसलसल जंग की और फतह याबी हासिल की। इन 20 सालों में अमेरिका दरअसल 10-15 साल बाद ही हाथ खड़े कर चुका था और उसने पाकिस्तान से कहना शुरू कर दिया था कि आप अफ़गान तालिबान के साथ हमारी बातचीत करवाएं और हमारा मुआहदा करवाएं। ठीक 15 साल बाद इस जंग के शुरू होने के अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस तंजीम ISI ने अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात कराने के लिए आमादगी ज़ाहिर की। ISI ने अमेरिका और अफ़गान तालिबान को दोहा में एक मेज़ पर बिठाया और दोनों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और सुलह सफ़ाई करवा दी। एक मुआहदा तय पा गया। उस मुआहदा के तहत अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान से निकल जाना था, नेटो अफवाज ने भी अफ़गानिस्तान से निकल जाना था और उसके बाद अमेरिका ने अफ़गान तालिबान पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं करना था और ना ही अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के साथ कोई छेड़खानी करनी थी। गोया कि दोनों के दरमियान एक सुलह सफ़ाई और अमन का मुआहदा हो गया था। लेकिन जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया तो उसने इसको अपनी शिकस्त जाना। हालांकि उसे अपनी ये शिकस्त तो नहीं जानना चाहिए थी कि हमें शिकस्त हो गई है या हमको हार गए हैं, ये बात तो नहीं थी। जब उन्होंने मुआहदा कर लिया, एक अहद कर लिया कि अब हम मिलजुल कर रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, आपस में भाई भाई बनकर रहेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं, हमने 20 साल हुकूमत कर ली, अब जा रहे हैं, अब हम भाई भाई बनकर रहेंगे, तो इसमें कोई हार और शिकस्त वाली या फतह वाली बात तो इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है जिसे महसूस किया जाए। हल्की फुल्की है, महसूस करने वाली बात तो नहीं थी। और अमेरिका तो खुदा का फजल है कि दुनिया की सुपर पावर है, उसे तो ये बात ज़र्रा बराबर भी महसूस नहीं करनी चाहिए थी। 20 साल तो वो अफ़गान तालिबान पर और अफ़गान अवाम पर हुकूमत कर गया। अब भी वो इस बात को अगर महसूस करता है कि मुझे शिकस्त हुई है या हार हुई है तो ये फिर मुनासिब बात नहीं लगती। ये वो बात नहीं है जो अहले दिल करते हैं या अहले हुकूमत करते हैं या अहले अमेरिका को ये बात सजती नहीं है, जचती नहीं है, क्योंकि वो दुनिया की सुपर पावर है, दुनिया के हाकिम है, बड़े बड़े ममालिक पर उन्होंने हुकूमत की, आज भी उनका सिक्का चलता है। तो वो उन्होंने ये बात दिल में रख ली कि हम हार गए, हम शिकस्त खा गए, इसलिए उन्होंने अफ़गान हुकूमत को अभी तक दिल से तस्लीम ही नहीं किया। ना दिल से तस्लीम किया है, ना ही उन्होंने कोई कानूनी तौर पर बरसरे मैदान अफ़गान हुकूमत को तस्लीम किया है। लेकिन मुतालबे उनकी तरफ से अब भी जारी हैं। हालांकि मुआहदा हो चुका है अफ़गान तालिबान के साथ, मुतालबे अब भी अमेरिका के जारी हैं। अब भी अमेरिका ये कह रहा है कि जनाब दाश पर आप कंट्रोल करें, ISIS दाश जो अफ़गानिस्तान में हमले कर रहे हैं उस पर आप कंट्रोल करें। अगर उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप हमें बताएं, हम उन पर कंट्रोल कर लेते हैं। अब इस बात को कहाँ ले जाएं? यानी दाश जिस पर कंट्रोल अमेरिका का है, जिस पर कंट्रोल भारत का अपना कंट्रोल है, अमेरिका का अपना कंट्रोल है, दाश को बनाया अमेरिका ने, दाश की तरबियत भारत में हो रही है, दाश की तरबियत उन ममालिक में हो रही है जो ममालिक अमेरिका के ज़ेरे नगी हैं, उन ममालिक में दाश की तरबियत हो रही है, उन्हीं ममालिक से दाश आ रही है। अफ़गानिस्तान में तो दाश का वजूद तक नहीं है। दाश के अरकान जो आ रहे हैं वो अफ़गानी नहीं हैं, वो पठान नहीं हैं, पश्तून नहीं हैं, ना ही वो हज़ारा कबाइल से, ना ही वो उज़्बक कबाइल से। ये लोग आ रहे हैं इराक़ से और शाम से।
ہاں جی، عراق اور شام سے آ رہے ہیں، یہ نہ جانے کہاں کے بچندے ہیں، عراق اور شام سے وہاں ان کو تربیت دی ہے آئی ایس نے، داعش نے، اور وہاں سے امریکہ ان کو یہاں بھجوا رہا ہے ہندوستان کے ساتھ مل کر، اور یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ 2 مساجد میں تو اب تک کم از کم 200-250 افراد کو یہ موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں خود کش دھماکے کر کے۔ ایک قندوز کی مسجد میں، جامع مسجد میں انہوں نے دھماکہ کیا خود کش، اور پھر ایک قندھار کی جامع مسجد میں پچھلے دنوں دھماکہ کر کے انہوں نے 100 کے قریب آدمی مار دیے۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے طالبان سے کہ آپ اس پر کنٹرول کریں، یعنی کہ تنظیم امریکہ کی بنائی ہوئی ہے، بھیج امریکہ رہا ہے، اور کہ طالبان سے رہا ہے کہ آپ ان پر کنٹرول کریں، اگر آپ ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیں بتائیں تو پھر ہم کنٹرول کریں گے۔ اب یہ مطلب امریکہ کہہ رہا ہے، یعنی امریکہ کا مقصد یہ ہے، یہ ہمیں ان کے وزیر خارجہ جناب امیر خان متقی جو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، انہوں نے ترکی میں جو ان کا دورہ تھا، ترکی کے ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہی یہ بات کہ داعش کو بنانے والا امریکہ، اور امریکہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ داعش کو ختم کرے، نہیں ختم کر سکتے تو ہم ختم کر دیتے ہیں، ہم ان پر حملے کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ خود ہم پر حملے کرنا چاہتا ہے داعش کے بہانے سے، داعش کو ختم کرنے کے بہانے امریکہ خود ہم پر حملے کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو وہ ہم پر حملے داعش کے ذریعے کروا رہا ہے، دوسرے ہم پر وہ حملے داعش کے بہانے، داعش کو ختم کرنے کے بہانے سے ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو امریکہ کا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے، ہاں جی، امریکہ کا دل ابھی تک نہیں بھرا۔ اگر وہ ایسا ہی کرتا رہے گا، اسی طرح ہی کرے گا، وہ داعش کی مدد کرے گا، داعش کے ساتھ تعاون کرے گا، وہ افغانستان میں داعش کی رٹ قائم کرنا چاہتا ہے، ہماری رٹ کو وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ افغانستان میں ہماری حکومت ہے، ان کو چاہیے تھا امریکہ کو کہ ہماری حکومت کو تسلیم کر لیتے، جب تک وہ ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک تو داعش کو کھلی چھٹی رہے گی کہ وہ ہم پر حملہ آور رہے گی داعش، اور امریکہ ہی اسے بھیج رہا ہے، امریکہ ہمیں تسلیم بھی نہیں کر رہا۔ امریکہ دوگلی پالیسی چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ دوگلی پالیسی پر عمل پیرا ہے، ہمیں وہ تسلیم بھی نہیں کر رہا اور ادھر سے داعش کے حملے بھی ہم پر کروا رہا ہے، ہمارے اثاثے بھی وہ منجمد کر رہا ہے، اور ادھر سے ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے جناب کہ تم جو ہے وہ اپنے افغانستان سے افغان عوام کو باہر نہ جانے دو۔ ہمارے اثاثے بھی اس نے منجمد کر رکھے ہیں، ہمارے اثاثوں پر صاف بن کر بیٹھا ہوا ہے وہ۔ یہ اثاثے وہ ہیں جو دنیا کے مختلف اقوام نے، دنیا کے مختلف ممالک نے ہمیں دیے تھے، یہ ہمارا پیسہ ہے، ہمارا ذاتی پیسہ جو مختلف ممالک نے ہمارا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے ہمیں دیا تھا، اور امریکہ ان پر سانپ بن کر بیٹھ گیا، ہمیں وہ دے نہیں رہا، ہمیں اثاثے بھی نہیں دے رہا، اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ داعش پر کنٹرول کرو۔ ہم غربت پر کیسے کنٹرول کریں؟ ہم داعش پر کنٹرول کریں گے انشاءاللہ، وہ ہمارا کام ہے، ہم اس پر کنٹرول کر لیں گے، اس کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ اس کے لیے ہماری مدد کو نہ آئے۔ ہمیں غربت کا جو مسئلہ درپیش ہے اس مسئلہ کے لیے ہمیں لوگوں کی مدد درکار ہے، ہمیں اپنے وسائل درکار ہیں، ہمیں ضروریات زندگی کی چیزیں درکار ہیں۔ تو امریکہ اگر اس معاملے میں ہماری مدد نہیں کر سکتا تو وہ داعش کے ذریعے ہمارے اوپر حملے تو نہ کروائے۔ اگر وہ ہمارے اوپر حملے کروا رہا ہے تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے، جو 20 سال تک ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے اب بھی ہم ویسا ہی کرنا شروع کر دیں گے، ہم بھی امریکہ کے خلاف حملے شروع کر دیں گے۔ اگر امریکہ کو اب بھی اس کی مطلب دل نہیں بھرا ہم پر حملے کر کے، ہم پر بمباری کر کے، ہاں جی، تورا بورا کے جنگلات کو جہاں اب تک گھاس نہیں اگتی اتنے سے بم برسائے ہیں، تو اگر وہ اب بھی ہم پر حملے کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ہم بھی اس کے ساتھ نہیں ملیں گے، ہیں جی۔ ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ داعش کو قابو کرو جناب، افغانستان سے افغان عوام کو باہر نہ نکلنے دو۔ افغانستان سے افغان عوام تو باہر نکلیں گے جب انہیں روزگار نہیں ملے گا، انہیں روٹی نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا تو وہ تو باہر نکلیں گے، ہاں جی۔ ہمارے جو 10 ارب ڈالر ہماری جو رقم ہے اس کو اس نے منجمد کر رکھا ہے، تو وہ ہمارے پاس آئے گی تو ہم عوام کی خدمت کریں گے نا، عوام کی بھوک دور ہوگی، عوام کی ضروریات پوری ہوں گی، افغانستان کے عوام کو روزگار ملے گا، انہیں نوکریاں ملیں گی، جب انہیں ضرورت ان کی پوری ہو جائے گی تو وہ کیوں باہر جائیں گے؟ وہ تو باہر جائیں گے جب تک امریکہ ہمیں یہ پیسے نہیں دے گا۔ تو گویا کہ امریکہ کی پالیسی دوگلی ہے، ایک تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ داعش کو روکو اور افغان عوام کو ملک سے باہر نہ جانے دو، دوسری طرف وہ ہمیں تسلیم نہیں کر رہا، ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ہماری حکومت کو جب تک وہ تسلیم نہیں کرتا، جب تک وہ ہمارے اثاثے ہمیں واپس نہیں کرتا، اس وقت تک ہمارے ساتھ تو داعش اپنا کھیل کھیلے گی، اور ہم انشاءاللہ اپنی طاقت سے داعش کو روکیں گے، ہم کسی کی مدد طلب نہیں کریں گے، داعش کو تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے، لیکن ہمارے اثاثے امریکہ کو جو منجمد اثاثے ہیں وہ امریکہ کو ریلیز کرنے ہوں گے۔ اگر امریکہ ہمارے اثاثے ریلیز نہیں کرتا تو پھر ہم
انہی آہنی ہاتھوں سے امریکہ کے ساتھ نپٹیں گے جن آہنی ہاتھوں کے ساتھ ہم نے 20 سال امریکہ کے ساتھ نپٹا ہے اور اس کو ناکوں چنے چبوائے اور اس کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا ہم انہی آہنی ہاتھوں سے امریکہ کے ساتھ نپٹیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔